بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر پہلے روزے والے دن مجھے فینسی جوڑا پہنا کر اپنے دوست کے گھر افطاری پر لے گیا۔ وہ فینسی سوٹ انتہائی بیہودہ تھا، مگر شوہر کی خوشی کے لیے پہن لیا۔ افطاری کے بعد مجھے اچانک نیند آ گئی اور صبح میں اپنے گھر میں تھی اور میری حالت ایسے تھی جیسے کسی نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ مگر شوہر نے کہا تمہارا وہم ہے۔ اب شوہر ہر ہفتے دوست کے گھر لے جاتا۔ اس بار تو اتنی حالت خراب ہوئی، شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا مگر جان نکل گئی۔ جب ڈاکٹر نے ماہ رمضان سے 15 دن پہلے میری شادی ہوئی تھی، نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے میں روز شام کو دلہن کی طرح تیار ہو جاتی۔ پھر پہلے روزے والے دن دوپہر کے وقت میرا شوہر سلیم گھر آیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ انہوں نے وہ شاپر مجھے دیا اور کہا شام کو یہ فینسی سوٹ پہن لینا، آج میرے دوست کے گھر افطار پارٹی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ شام 4 بجے میں وہ جوڑا پہن کر تیار ہوگی، مگر مجھے خود کو دیکھ کر انتہائی شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ لباس بےہودہ سا تھا۔ مگر پھر سوچا شوہر پہلی بار میرے لیے گفٹ لے کر آیا ہے، اس کی خوشی کے لیے پہن لیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر سلیم مجھے لینے آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چار ہو گئیں اور وہ میری تعریف کرنے لگا۔ میں حسین بھی بہت تھی، پھر میرا شوہر تھا، تعریف کیوں نہ کرتا۔ خیر میں چادر پہننے لگی تو سلیم نے مجھے چادر بھی نہ پہننے دی اور کہا تم ایسے ہی چلو، ابھی میرا دوست گاڑی بھیج دے گا، ہم گاڑی میں جائیں گے۔ میں گاڑی کا نام سن کر خوش ہو گئی تھی، میں گاڑی میں کبھی نہیں بیٹھی تھی، اس لیے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، مگر خود کو آئینے میں دیکھ کر مجھے شرم بھی بہت آ رہی تھی کیونکہ میرا لباس ایسا نہیں تھا کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے جاتی۔ خیر کچھ دیر کے بعد سلیم کے نمبر پر ایک کال آ گئی۔ وہ فون پر کہنے لگا ہاں ہم لوگ تیار ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا چلو ڈرائیور آ گیا ہے۔ سلیم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرا تعلق بھی ایسے ہی گھرانے سے تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے۔ سلیم کے پاس گاڑی نہیں تھی، ایک پرانی سی موٹر سائیکل تھی، گھر بھی چھوٹا سا تھا۔ شادی کی رات ہی اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اس کی تنخواہ بس اتنی ہی ہے کہ مہینہ بعد میں ختم ہوگا اور تنخواہ پہلے۔ میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی کے ان 15 دنوں میں نے سلیم سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ اکیلے ہی رہتے تھے۔ میں نے شادی کے اگلے دن ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ سلیم مجھ سے کہتا تھا کہ شادی پر بہت خرچہ ہو گیا، میں نے تو قرض بھی اٹھایا ہوا ہے، اس لیے مجھے حیرت ہوئی تھی جب سلیم کی گنجائش ہی نہیں تھی تو اتنی قیمتی میکسی لانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی بس ایک دعوت پر جانے کے لیے۔ میرے پاس جہیز کے فینسی سوٹ بالکل نئے موجود تھے، میں ان میں سے کچھ پہن لیتی، لیکن وہ ایک قیمتی میکسی میرے لیے لائے تھے، کم از کم بھی اس کی قیمت 40 سے 50 ہزار تھی۔ بہرحال سلیم کے دوست کا ڈرائیور آ چکا تھا، ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ گاڑی خوبصورت علاقے کے بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہارن دیتے ہی فوراً سے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ پارکنگ ایریا میں اس وقت 3 گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں اور چوتھی ہماری تھی۔ سائڈ پر باغیچہ بھی بہت قیمتی اور خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سلیم میرا ہاتھ پکڑے مجھے اندر لانچ میں لے گیا۔ میری میکسی کافی چست قسم کی تھی، اس پر ستم یہ کہ دوپٹہ بھی نیٹ کا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو اندر مجھے سوائے مردوں کے کوئی بھی نظر نہیں آیا، وہاں کوئی بھی خاتون میرے علاوہ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے نروس ہو گئی۔ اگر یہ صرف مردوں کی دعوت تھی تو پھر سلیم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے تھے؟ ان ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ کر میں بالکل سلیم کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا سلیم یہاں تو کوئی بھی خاتون نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یہ سب غیر شادی شدہ ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی بیویاں کہاں سے آ سکتی ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ اپنے دوستوں کے پاس لے گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب سلیم نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کروایا اور وہ مصافحہ کے ارادے سے میرے سامنے اپنا ہاتھ بڑھانے لگے۔ میں یہ دیکھ کر پیچھے کو ہٹی تھی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر مجھے سلیم کے دوست کچھ اچھے بھی نہیں لگ رہے تھے، مجھے سر سے پیر تک دکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی بے باکی تھی کہ مجھے اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگیں۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا، مجھے اس قدر بے چینی لاحق ہونے لگی کہ فوراً سے اس گھر سے باہر نکل جاؤں۔ وہاں اس وقت 5 مرد تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب نشے کی حالت میں ہوں۔ میں بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا سلیم مجھے یہاں نہیں رکنا، مجھے آپ گھر چھوڑائیں۔
کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا لڑکیاں لڑکوں کی محفل میں نہیں جاتی؟ مجھے گھبرانے اور ڈرنے والی کی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ مجھے باعتماد لڑکیاں پسند ہیں جو ہر محفل میں جا سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ اس لیے ڈرپوک لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کرو۔ یہ کہہ کر انہیں مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا۔ میں تو سلیم کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس سے پہلے کہ میں رو دیتی، سلیم کا ایک دوست میری جانب بڑھا کہنے لگا، بھابھی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، اس لیے وہ افطاری کی دعوت میں نہیں آ سکی۔ باقی سب کنوارے ہیں، بس 1 سال رک جائے تو ان سب کی بھی شادیاں ہو جائیں گی، تو سب کی بیویاں آ جائیں گی۔ ویسے بھابھی ہم نے تو آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے، چلیں افطاری کا وقت ہونے والا ہے، کھانا بالکل تیار ہے۔ میں سلیم کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سلیم کے باقی دوست بھی سامنے کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ اس کا جو دوست میزبان تھا وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کی ڈشیں ڈال رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھابھی یہ کھا کر دیکھیے گا، یہ کمال کی ڈش ہے۔ میں نے روزہ افطار کیا تو سچ میں کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، جیسے جیسے میں کھانا کھا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی۔ کھانا کھاتے کھاتے مجھے لگا میں یہیں سو جاؤں گی۔ میں نے خمار آلود نظروں سے سلیم کی طرف دیکھا، جو اس وقت مجھے ایک کی بجائے چار چار نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، سلیم مجھے گھر لے چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں چلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے ہوئے میں سلیم کے اوپر گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سحری کے وقت سلیم نے مجھے جگایا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ابھی بھی اسی میکسی میں ملبوس تھی جو اب مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میری حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں میں چور چور ہو چکی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کمزوری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا سارا زیور اترا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ میں ابھی ٹھیک سے ہوش و حواس میں بھی نہیں آئی تھی کہ جب سلیم کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، سلیم میرے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کے بجائے مسکرانے لگا، کہنے لگا، رات تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، پھر تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اس لیے تمہیں ایسے لگ رہا ہے۔ میں تمہارے لیے درد کی دوا اور گرما گرم چائے لاتا ہوں، پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ میرے پورے وجود پر زخم تھے۔ بہرحال اگلے روز تک میں کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ اگلے اتوار کو پھر سے مجھے سلیم نے ایک نئی میکسی لا کر دی، کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، دوست کے گھر افطاری کی دعوت پر جانا ہے۔ پھر اسی دوست کے منگلے پر مجھے لے گیا۔ اس بار تو اس کے دوست مجھ سے پہلے سے زیادہ بے تکلف ہونے لگے، کہنے لگے، بھابھی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے ہیں۔ سلیم تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ مجھے سلیم کے دوستوں کے منہ سے اس طرح کی تعریف بری لگی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ٹھیک بن کر ہنسنے لگے۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی سلیم سے کہوں گی کہ میں آئندہ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مجھے مردوں کی اس قسم کی بے تکلفی اور مذاق بالکل پسند نہیں تھا۔ اس بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز پھر میرا جسم درد سے چور تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سلیم بہت خوش تھا، گھر پہ پھل بھی لانے لگا تھا، پیسہ بھی بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہا تھا، حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر یہ روز روز کی عیاشیاں کیسے ہو رہی تھیں؟ افطاری کے وقت گھر آتے ہوئے وہ روزانہ اچھے سے ہوٹل کا کھانا ساتھ لاتے تھے۔ مجھ سے کہتے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچن میں اپنا آپ کھپانے کی، تمہارا خوبصورت حسن ماند پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔ میں نے کہا، ہر عورت گھر کے کام کرتی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ کہنے لگے، نہیں، تم بس اپنے حسن کا خیال رکھا کرو، تم نہیں جانتی تمہارا حسن میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا رشتہ تو ایک رشتہ کروانے والی کے توسط سے ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے کبھی سلیم کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے، میں نے تمہیں ایک شاپنگ مال میں
शॉपिंग करते देखा था। तुम्हें देखकर ही मैं तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया, तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन जानो, रिश्ते का सुनकर मुझे डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगे, एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा था। फिर मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वो मेरी बात मान गई। यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो सलीम की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा शौहर मुझसे पहले से ही मोहब्बत करता था। मुझे पाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया था। मेरे दिल में सलीम की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे सलीम ने फिर से कीमती जोड़ा ला कर दिया तो मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके किसी दोस्त के दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के तासुरात एकदम बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे पर सख्ती आ गई। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग इतनी चाह से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि मुझे नींद आ जाती है, और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। फिर वहाँ पर सिर्फ मर्द होते हैं, मेरा वहाँ क्या काम है? आप अकेले चले जाएं। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ के, मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। सलीम बहुत गुस्से में से मेरे पास आया, मेरे बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अभी तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर है मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इख्तलाफ किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। यह कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी जो मैंने उसे कही थी, लेकिन उसका गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेंगे। मेरा दिल तो अपने शौहर का ये रूप देखकर कांप सा गया था। मैंने फिर कोई इख्तलाफ नहीं किया और वहां चली गई, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे मज़े के खाने आज बहुत बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे होश-हवास से गाफ़िल करते थे। मैंने बहुत कम सालन अपनी प्लेट में डाला था, लेकिन जैसे ही सलीम के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा, भाभी क्या बात है? आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना था, उसने एक अजीब तरह का इशारा सलीम को किया। अचानक से सलीम ने सामने पड़ी बिरयानी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे, पूरी ख़त्म करो। मुँह घूरती हुई नज़रों से मुझे कह रहे थे। मैंने बमुश्किल वो चावल ख़त्म किए थे और खाते मेरी वही हालत हो गई। अब तो मुझे सलीम पर भी शक होने लगा था। अगले इतवार आने से पहले मैंने तबीयत खराबी का बहाना किया और मैके चली गई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं पर मेरी मुलाकात सलीम के उन 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वो बातों के दौरान बार-बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आएँ तो अपनी बहन को भी ज़रूर साथ लाइएगा। मुझे उस शख्स की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की? मेरा लहज़ा बुलंद हो गया था। आस-पास गुज़रने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। ये देखकर उस शख्स को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, बाज़ारी औरत, तमीज़ का मतलब पता है क्या? मैंने कहा, ज़ुबान सँभाल कर बात करो। वो कहने लगा, क्यों? सच बहुत चुभ रहा है ना? तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज़ की बात कर रही हो। ये लफ्ज़ सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुँह पे मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहाँ खड़े हो गए। कहने लगे कि मोहतरमा, अगर उस इस शख्स ने आपके साथ बदतमीज़ी की है तो हम इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ नौजवान उसे मारने के लिए भी आ गए। मेरा जी तो बहुत चाहा कि कहूँ कि मुँह तोड़ दो उस शख्स का, जिसे औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोचा मैं घर जाकर सलीम को इसकी हरकत बताऊँगी। वो हर इतवार को मुझे ज़बरदस्ती उनके घर ले जाता है और उनकी नज़र में किसी की बहन-बेटी की इज़्ज़त ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान उस शख्स और उसकी अच्छी दुर्गत बनाते, वो कहने लगा, ये बाज़ारी औरत है, मैं उसका गाहक हूँ। बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, ये बकवास कर रहा है। वो ये सुनकर कहने लगा, तुम इतवार को क्या करने आती हो हमारे बंगले पर? वो भी जबकि तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती।
اس کے بعد جو بات اس شخص نے مجھ سے کہی، پہلے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گا۔ تمہیں میں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تو میں یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص غصے سے پھٹ پڑا تھا، مجھے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی، آپ یہ سب کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا تھا، میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ پھر مجھ پر عجیب سی بدحواسی طاری ہونے لگی تھی۔ میری بہن میری غیر حالت دیکھ کر مجھے میکے لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ سلیم کا موڈ بہت خراب تھا، کہنے لگا، اب اگر تم نے میکے رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہنا۔ ایک اتوار کی مجھے چھٹی ہوتی ہے اور وہ بھی تم میری برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں کچھ بھی کہتی تو وہ غصے میں اور بھڑک جاتا۔ خیر، اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے کر آیا تو اس وقت اس کا وہ دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کھانا کھایا، میں فوراً سے کھانسنے لگی اور واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار مار کر الٹی کی۔ جو کچھ میں نے کھایا تھا وہ سب باہر آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا تھا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ سلیم نے مجھے سہارا دیا اور اندر کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گیا۔ سلیم کہنے لگا، اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا، تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی بیمار رہنے لگی ہے۔ تم لوگوں کے دیے ہوئے آدھے پیسے تو اس کی دوائی میں اور ڈاکٹر کے خرچے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے دوست کہنے لگے، ہمیں منظور ہے، تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو۔ اس وقت میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا شوہر میری ہی عزت کا سوداگر تھا۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے وہ دست گریباں ہونے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو میرا ہی سودا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے، پولیس موبائل کا ہارن بنگلے کے باہر بجنے لگا۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ جب تک پولیس اندر آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر سلیم اور باقی مردوں کی بھی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا اور ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ کس قدر گھٹیا انسان تھا۔ اسے خوبصورت لڑکی چاہیے ہی اس لیے تھی کہ جسے وہ کیش کروا کر کے پیسے کما سکے۔ اب سلیم جیل میں بند تھا۔ اسی دوران میں نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ مجھے طلاق بھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکوہ تھا۔ میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ لڑکا اکیلا ہے، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، ساس سسر اور نندوں کے تانے نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بس بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا اور رشتہ آنے پر جلدی سے اسے رخصت کر دیا۔ جس بیٹی کو وہ ساری زندگی پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، جب وہ جوان ہوتی ہے تب کیوں اسے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیتے ہیں؟ میرا خدا گواہ ہے کہ میں اپنی کہانی کس قدر مجبور ہو کر آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ شاید ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ جس بیٹی کو ہم نے پال پوس کر جوان کیا، آج وہ ہمارے سامنے بول رہی ہے، مگر یہ سب گلے شکوے میں نے دل ہی دل میں خود سے کیے تھے۔ بس آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو بیاہنے سے پہلے اچھی طرح تفتیش کر لیا کریں، کہیں کوئی سلیم جیسا شخص ان کی زندگی میں شامل نہ ہو جائے۔